جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم روزوں کے ایام میں شامل ہیں اور ان میں سے گزر رہے ہیں، اور خداوند کا شکر ہو یہ بھی بڑا اچھا وقت ہوتا ہے جس میں ہم خدا کی حضوری میں دعا اور روزہ میں ٹھہرتے ہیں۔ آمین۔ اور جیسا کہ آپ سب کو ہم نے پچھلے سنڈے بھی بتایا تھا کہ روزوں کے مختلف مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو بہت سے جوئے بندھن لوگوں کے ہم توڑیں، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بیواؤں کی مدد کریں، دوسروں کا ساتھ دیں۔ آمین۔ تیسرا بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کی صحت اور تندرستی ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے انسان صحت مند رہتا ہے، اور انسان کی باڈی میں جو بہت سے ایسے مواد ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، اور خداوند ہمیں صحت مند رکھتا ہے۔ آمین۔ اور چوتھا مقصد ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو تعمیر کرتے ہیں، آبادی کو تعمیر کرتے ہیں، ہم رخنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، خداوند ہمیں اناج دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، اور بہت سی برکتیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ آمین۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بھی ہم روزوں کے ایام میں آئیں تو ہم 3 راست بازی کے کام کریں: گیونگ، پریئنگ اینڈ فاسٹنگ۔ خدا کی حضوری میں دینا، خدا کی حضوری میں دعا کرنا، اور خدا کی حضوری میں روزہ رکھنا۔ آج ہم ایک ہی مقصد ہم دیکھیں گے، بہت بڑا مقصد جو روزے سے حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے گیٹنگ دا ریولیشن فرام گاڈ۔ خدا سے روزہ کے وسیلہ سے مکاشفہ حاصل کرنا، بھید حاصل کرنا، راز حاصل کرنا۔ تو آئیں میرے ساتھ کھولیں دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 10 باب میرے ساتھ کلام مقدس میں سے کھولیں۔ خداوند ہمیں برکت دے گا یقیناً، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند کا فضل ہماری زندگی میں ٹھہر جائے گا۔ تو کلام مقدس میں دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 10 باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس کو 12 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: شاہ فارس خورس کے 3 سال میں دانیل پر، جس کا نام بلتشزر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا۔ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارہ پر تھا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور افاز کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے۔ اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھیں۔ اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز انبوہ کے شور کی مانند تھی۔ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے۔ سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی، اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پس مردگی سے بدل گئی، اور میری طاقت جاتی رہی۔ پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا، اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا، اور اس نے مجھ سے کہا: اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا: اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں،
اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین. عزیزو، روزوں کے مختلف مقاصد ہیں. مختلف مقاصد کے لیے لوگ روزہ رکھتے ہیں. اپنے کام بنانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ واجب ہے، رکھیں آپ. جو جس کوئی مراد پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. دینیل نے یہ جو روزے 3 ہفتوں کے لیے رکھے، 21 دن کے لیے رکھے، اس کا مقصد تھا کہ وہ خدا سے اس بھید کو، اس راز کو، اس کلام کو جو اس سے ہوا، اس کا بھید، اس کا ریولیشن حاصل کرے. اور یہ بڑا اوپر کے لیول کا روزہ ہے کہ آپ خدا سے کوئی ریولیشن کے لیے روزہ رکھیں. اور کلام مقدس میں یہاں پر 10ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے ایک رویا دکھائی، خدا نے اس سے بات ظاہر کی، اور خدا نے اسے ایک بڑی لشکر کشی دکھائی، ایک بڑی جنگ دکھائی جس میں لشکر کشی تھی. لشکر کشی کا مطلب ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا مارا جانا، ہلاک ہونا، جنگ و جدل میں بہت سے لوگوں کا ختم ہو جانا. خدا نے اسے دکھایا، اور جب خدا نے اسے دکھایا تو اس نے کہا خداوند یہ کیوں ہے، اس کا بھید مجھے دے، اس کے بارے میں مجھے سمجھا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 ہفتوں تک ماتم کیا. کوئی مرغن غذائیں نہیں کھائیں، کوئی گوشت نہیں کھایا، کوئی تیل نہیں ملا، کوئی مے نہیں پی، کسی قسم کی اس نے ان 3 ہفتوں میں لذیذ خوراک نہیں کھائی، اور وہ ماتم کی حالت میں رہا. اور بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں روزہ کتنے ٹائم کا رکھنا ہے، یا کیا کچھ کھانا ہے اس میں. عزیزو، بائبل میں مختلف پیٹرنز ہیں روزے کے، وقت کے تعلق سے اور کھانے پینے کے تعلق سے. وقت کے تعلق سے آپ کو آزادی ہے، جیسے پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے ویسے روزہ رکھ سکتے ہیں. جو بنی اسرائیل تھے وہ شام 6 بجے سے اگلی شام 6 بجے تک کا روزہ رکھتے تھے، پورے 24 گھنٹوں کا تقریباً. اسی طرح کرسچنز بھی، ابتدائی مسیحی بھی اسی طرح یہودیوں کی طرح روزہ رکھتے تھے، کیونکہ بہت سے یہودیوں سے کنورٹ ہوئے تھے، یہودیوں سے مسیحی ہوئے تھے. اسی طرح جب ہم بائبل میں پیدائش سے مکاشفہ تک روزوں کے پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے 1 دن کا روزہ رکھا، کچھ نے 3 دن کا رکھا، کچھ نے 7 دن کا رکھا. دینیل کی مثال میں اس میں ہم 21 دن کا دیکھتے ہیں، اور ایلیا نے 40 دن کا رکھا، اور موسیٰ 40 دن تک پہاڑ میں رہا 2 دفعہ. اسی طرح سے ہم یسوع کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس نے 40 دن کا روزہ رکھا. تو یہ مثالیں ہیں ہمارے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ صبح سے شام تک کا روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ 1 دن سے اگلے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مسیح میں ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں اور روح القدس سے رہنمائی حاصل کریں، اور جتنی ہماری استعداد ہے یا کمٹمنٹ ہے یا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہم اتنے وقت کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ روزہ جو ہے، یاد رکھنا، یہ ہمارا پرسنل خدا کے ساتھ معاملہ ہے، کسی شخص کے ساتھ نہیں، کسی پاسٹر کے ساتھ نہیں کہ جی آپ کتنے ٹائم کا روزہ رکھیں گے، یا آپس میں کوئی آپ کا پرسنل معاملہ نہیں، یہ خدا کا معاملہ ہے. اس لیے یہ روزے کا ٹائم ہے، آپ روزہ رکھیں خدا کی ضرورت میں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق. پریز لارڈ، ہاللیلویا. دوسرا کہ کیا کھایا جائے، اس میں کوشش کریں کہ اس میں مرغن غذائیں نہ کھائیں، اس میں سادہ کھانا کھائیں، اس میں سادہ خوراک کھائیں، سادگی سے روزہ رکھیں، تاکہ خداوند کی برکت آپ کی زندگی میں ٹھہرے، خداوند کا فضل آپ کی زندگی میں ٹھہرے. آمین. اور جب ہم ڈینیل میں دیکھ کے صحیفہ میں یہاں دیکھ رہے ہیں تو اس نے کیسے روزہ رکھا ہے. اس نے پہلے کہ کتنے دن تک کیا ہے، 3 ہفتوں تک 21 دن. دوسرا اس نے کیا کیا ہے، اس نے ماتم کیا ہے، اس نے لذیذ کھانے نہیں کھائے، اس نے گوشت نہیں کھایا، اس نے مے نہیں پی، اس نے اپنے، اور لکھا ہے میں نے اپنے بدن پر تیل نہیں ملا، اور 3 ہفتے گزر گئے اور خدا کا پیغام آسمان سے نازل ہوا.
اور یہاں پر جب ہم ایک شخصیت کو دیکھ رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ظاہر ہو، خداوند یسوع ظاہر ہو، کیونکہ 5ویں آیت میں یہ جو اشارہ ہے، جو آدم ذات کی طرف کا اشارہ ہے، وہ خداوند یسوع کو پیش کرتا ہے۔ میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص تتانی پہرہن پہنے اور حفاظ کے خالص سونے کا پٹکا کمر میں پر باندھے کھڑا ہے، اور اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی، اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز انبوہ کے شور کی مانند تھی۔ آمین۔ اور جب ہم 10 باب کی 17 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ پس میں بالکل بے تاب و بے دم ہو گیا۔ تب ایک اور نے جس کی صورت آدم کی سی تھی آ کر مجھ سے چھوا اور مجھ کو تقویت دی۔ آمین آمین۔ اس کو تقویت ملی، روزہ اسے زور ملا، اور خداوند کے فرشتہ نے اسے ایک پیغام دیا، اور اس نے کیا کہا؟ جب تو نے دل لگایا، جب تو نے روزہ رکھ لیا، تب جب تو نے مانگنا شروع کر دیا، اسی وقت تیری دعا سنی گئی۔ آمین آمین۔ تو روزے کا مقصد پورا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں روزے کا مقصد کیا تھا اور وہ کیسے پورا ہوا۔ 12ویں آیت میں روزے کا مقصد دیکھتے ہیں اور اس کے پورے ہونے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ آمین آمین۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں، خداوند کی حضوری میں مقصد رکھتے ہیں، خداوند سے سننا چاہتے ہیں، خداوند سے لینا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ خداوند ہماری دعا کو سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے اور ہمارا ذرا ذرا مطلب پورا کرتا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں اور دعا روزہ میں وقت گزاریں، تاکہ خداوند ہماری سنے اور خداوند بڑے بڑے بھید ہم پر آشکارا کرے۔